السلام علیکم محترم ناظرین، اس میں ہم آپ کو شب برات اور اس میں ہونے والے واقعات کے بارے میں بتائیں گے۔ اس ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیے گا۔ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے 8واں مہینہ شعبان المعظم کہلاتا ہے۔ یہ مہینہ عبادت و مغفرت کا ہوتا ہے۔ اس مہینے میں گناہ گار اپنے دامن کو رحمت خداوندی سے بھر سکتے ہیں۔ شعبان شام سے ہے، جس کے معنی ترغیب اور شاخ در شاخ ہونا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے کا نام شعبان اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں روزے دار کو شاخ در شاخ پڑنے والی خیر و برکت میسر ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات یعنی 15 شعبان المعظم کی رات بہت فضیلت کی ہے۔ یعنی اس رات کی تفصیل اور اعمال جاننے سے پہلے ہم اس مہینے میں ہونے والے اہم واقعات کا ذکر کریں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس آنے لگے تو ایک واقعہ پیش آیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار 2 مرتبہ گم ہو گیا۔ پہلی بار جب گم ہوا تو اس کی تلاش کے سلسلے میں سب لوگ رکے رہے۔ اسی دوران صبح کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اس وقت مسلمان کسی چشمے کے قریب نہیں تھے، اس لیے پانی کی تنگی تھی۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ کی گود میں سر رکھ کر سو رہے تھے۔ لوگوں کے پاس پانی ہے، نہ قریب میں کوئی چشمہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اس موقع پر میں اپنے جسم کی حرکت سے رکی رہی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ران پر سر رکھے سو رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے ہوئے تھے ہوتے تھے تو کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار نہیں کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بیدار ہوتے تھے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس نیند میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آخر میں آپ نماز کے وقت بیدار ہو گئے۔ آپ نے وضو کے لیے پانی طلب فرمایا تو بتایا گیا کہ پانی نہیں ہے۔ اس وقت اللہ تعالی نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ اس پر سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا، بیٹی جیسے کہ تم خود بھی جانتی ہو تم واقعی مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ تمہارا ہار کس قدر مبارک۔ اے آل ابوبکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو اس میں اللہ تعالی مسلمانوں کے لیے خیر پیدا فرما دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہار کی تلاش کے سلسلے میں ہم نے اس اونٹ کو اٹھایا جس پر میں سوار تھی، تو ہمیں اس کے نیچے سے ہار مل گیا۔ مطلب یہ کہ اس واقعے کی وجہ سے مسلمانوں کو تیمم کی سہولت عطا ہوئی۔ اس سے پہلے مسلمانوں کو تیمم کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ غزوہ مستلق سے فارغ ہو کر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو ایک بہت دردناک واقعہ پیش آ گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ کوچ کا اعلان ہوتے ہی قضائے حاجت کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور لشکر سے دور جنگل کی طرف چلی۔ جب میں فارغ ہوئی تو واپس لشکر گاہ کی طرف روانہ۔ میرے گلے میں ایک ہار تھا، وہ ہار کہیں ٹوٹ کر گر گیا، مجھے اس کے گرنے کا پتہ نہیں چلا۔ جب اس کا خیال آیا تو ہار کی تلاش میں واپس جنگل کی طرف۔ اس طرح اس ہار کی تلاش میں مجھے دیر ہو گئی۔ لشکر میں جو لوگ میرا حوض اٹھا کر اونٹ پر رکھا کرتے تھے انہوں نے خیال کیا کہ میں حجت میں موجود ہوں۔ انہوں نے حجت کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا اور انہیں احساس نہ ہوا کہ اس میں نہیں، کیونکہ میں دبلی پتلی اور کم وزن۔ اسی طرح لشکر روانہ ہو۔ حجت ایک ڈولی نما چیز ہوتی ہے جو اونٹ پر نشست کے طور پر بلند کی جاتی ہے تاکہ عورت پردے میں رہے۔ ادھر کافی تلاش کے بعد میرا ہار مل گیا اور میں لشکر کی طرف روانہ ہوئی۔ جب پہنچی تو لشکر جا چکا تھا، دور دور تک سناٹا تھا۔ جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے وہیں میں بیٹھ گئی۔ میں نے سوچا کہ جب انہیں میری گمشدگی کا پتہ چلے گا تو سیدھے یہیں آئیں گے۔ بیٹھے بیٹھے مجھے نیند نے آ لیا۔ صفوان سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے رہا کرتے تھے تاکہ کسی کا کوئی سامان رہ جائے یا گر جائے تو اٹھا لیا کریں۔ اس روز بھی لشکر سے پیچھے تھے۔ چنانچہ جب یہ اس جگہ پہنچے جہاں قافلہ تھا تو انہوں نے مجھے دور سے دیکھا
اور خیال کیا کہ کوئی آدمی سویا ہوا ہے۔ نزدیک آئے تو انہوں نے مجھے پہچان لی۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے پڑھا تو ان کی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ انہیں دیکھتے ہی میں نے اپنی چادر اپنے چہرے پر ڈالی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں صفوان سلمہ حیرت زدہ تھے کہ یہ کیا ہوا، لیکن منہ سے انہوں نے ایک لفظ تک نہ کہا۔ انہوں نے اپنی اونٹنی کو میرے قریب بٹھا دیا اور صرف اتنا کہا کہ ماں سوار ہو جائی۔ میں نے اونٹ پر سوار ہوتے وقت کہا اللہ تعالی کا ساتھ ہی مجھے کافی ہے اور وہی میرا بہترین سہارا ہے۔ پھر میرے سوار ہونے کے بعد انہوں نے اونٹ کو اٹھایا اور اس کی مہر پکڑ کر آگے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ لشکر میں پہنچ گئے۔ لشکر اس وقت نخل ظہیرہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا اور وہ دوپہر کا وقت تھا۔ جب ہم لشکر میں پہنچے تو منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کو بہتان لگانے کا موقع مل گیا۔ اس نے کہا کہ یہ عورت کون ہے جس سے صفوان ساتھ لایا ہے؟ اس کے ساتھ ہی منافق بول اٹھے یہ عائشہ ہے، صفوان کے ساتھ آئی ہیں۔ پھر جب لشکر مدینہ منورہ پہنچ گیا، منافق عبداللہ کو بھی دشمنی کی بنا پر اور اسلام سے اپنی نفرت کی بنیاد پر اس بات کو شہرت دینے لگا۔ امام بخاری لکھتے ہیں جب منافق اس واقعے کا ذکر کرتے تو عبداللہ بن ابی بڑھ چڑھ کر ان کی تاکید کرتے تاکہ اس واقعے کو زیادہ سے زیادہ شہرت ملے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں مدینہ منورہ آ کر میں بیمار ہو گئی، میں 1 ماہ تک بیمار رہی۔ دوسری طرف منافق اس بات کو پھیلاتے رہے، بڑھا چڑھا کر بیان کرتے رہے۔ اس طرح یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اور میرے ماں باپ تک پہنچی، یہاں تک کہ مجھے بھی معلوم نہیں ہو سکا۔ البتہ میں محسوس کرتی تھی کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے پہلے کی طرح محبت سے پیش نہیں آتے تھے جیسے کہ پہلے بیماری کے دنوں میں میرا خیال کرتے تھے۔ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھرانے پر منافقین کے الزامات تراشی سے سخت غمزدہ تھے اور فکر و رنج کی وجہ سے گھر والوں سے اچھی طرح گل مل کر بات کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرز عمل سے میں پریشان رہنے لگی۔ میری بیماری کم ہوئی تو بستہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ باتیں بتائیں جو لوگوں میں پھیل رہی تھی۔ مستح رضی اللہ تعالی عنہا نے خود اپنے بیٹے مستح کو بھی برا بھلا کہا کہ وہ بھی اس بارے میں یہی کچھ کہتا پھرتا ہے۔ یہ سنتے ہی میرا مرض لوٹ آیا، مجھ پر غشی طاری ہونے لگی۔ گھر آئی تو بری طرح بے چین تھی، تمام رات روتے گزری، میرے آنسو نہیں رکتے تھے، نیند آنکھوں سے کہیں دور تھی۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا حال ہے؟ تب میں نے عرض کیا کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر ہو آؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی۔ دراصل میں چاہتی تھی کہ اس خبر کے بارے میں اپنے والدین سے پوچھوں۔ جب میں اپنے ماں باپ کے گھر پہنچی تو میری والدہ رومان رضی اللہ تعالی عنہا مکان کے مسئلہ حصے میں تھی، جبکہ والد ابری حصے میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے۔ والدین نے مجھے دیکھا تو پوچھا تم کیسے آئی ہو؟ میں نے انہیں پورا قصہ بیان کر دیا، لیکن آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا۔ اس پر میری والدہ نے کہا بیٹی تم فکر مت کرو، اپنے آپ کو سنبھالو۔ دنیا کا یہی دستور ہے کہ جب کوئی خوبصورت عورت اپنے خاوند کے دل میں گھر کر لیتی ہے تو اس سے جلنے والے اس کی عیب جوئی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے کہا اللہ کی پناہ، لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، کیا میرے ابا جان کو بھی ان باتوں کا علم ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں انہیں بھی علم ہے۔ اب تمہارے رنج کے میرا برا حال ہو گیا۔ میں رونے لگی، میرے رونے کی آواز والد کے کانوں تک پہنچی تو وہ فوراً نیچے اتر۔ انہوں نے میری والدہ سے پوچھا اسے کیا ہوا؟ تو انہوں نے اس کے بارے میں لوگ جو افواہیں پھیلا رہے ہیں وہ اس کے کانوں تک پہنچ چکی ہیں۔ اب تو والدہ بھی رونے لگی اور والد بھی رونے لگی۔ اس رات میں روتی رہی، پوری رات سو نہیں سکی۔ میری والدہ بھی روتی رہی، میرے والد بھی روتے رہے۔ تو ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ جب سے یہ باتیں شروع ہوئی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس بیٹھ گئے۔ ان باتوں کو 1 ماہ ہو چکا۔ اس دوران آپ پر وحی بھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھا
اور فرمایا عائشہ مجھ تک تمہارے بارے میں ایسی باتیں پہنچی ہیں کہ اگر تم ان تہمتوں سے بری ہو اور پاک ہو تو اللہ تعالیٰ خود تمہاری بارات فرما دیں گے، اور اگر تم اس گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو اور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے اور اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ اس پر میں نے اپنے والد اور والدہ سے عرض کیا کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کا جواب دیجیے۔ جواب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نہیں جانتا اللہ کے رسول سے کیا کہوں۔ تب میں نے عرض کیا کہ سب نے یہ باتیں سنی ہیں، اب اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں ان الزامات سے بری ہوں اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو کیا آپ اس پر یقین کر لیں گے؟ لہٰذا میں صبر کروں گی اور اپنے رنج اور غم کی شکایت اپنے اللہ سے کرتی ہوں۔ اس کے بعد میں اٹھی اور اپنے بستر پر لی۔ اس وقت میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ تعالی میرے معاملے میں آیت نازل فرمائے جن کی تلاوت کی جائے گی، جن کو مسجدوں میں پڑھا جائے گا۔ البتہ میرا خیال تھا کہ اللہ تعالی میرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی خواب دکھا دیں گے اور مجھے ان الزامات سے بری فرما دیں گے۔ ابھی ہم لوگ اسی حالت میں تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے آثار محسوس ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو چہرہ مبارک پر تکلیف کے آثار نظر ہوتے تھے۔ یہ بات محسوس کرتے ہی حضرت ابوبکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑا اڑا دیا اور آپ کے سر مبارک کے نیچے ایک تکیہ رکھ دیا۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب میں نے آپ پر وحی کے آثار دیکھے تو میں نے کوئی گھبراہٹ محسوس نہیں کی کیونکہ میں بے گناہ تھی، البتہ میرے والدین پر بے تحاشا خوف طاری تھا۔ آپ سے وحی کے آثار ختم ہوئے، اس وقت آپ ہنس رہے تھے اور آپ کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، 2 قطرے موتیوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ اس وقت آپ نے جب پہلا جملہ فرمایا وہ یہی تھا عائشہ اللہ نے تمہیں بری کر دیا ہے۔ اللہ تعالی نے اس موقع پر سورہ نور کی آیت نازل فرمائی تھی۔ ترجمہ جن لوگوں نے یہ طوفان برپا کیا ہے یعنی تہمت لگائی ہے، مسلمانوں میں تم میں سے ایک چھوٹا سا گروہ ہے، تم اس طوفان کو برا نہ سمجھو بلکہ یہ انجام کے اعتبار سے تمہارے حق میں بہتر ہی بہتر ہے۔ ان میں سے ہر شخص نے جتنا کچھ کہا تھا اسے اسی کے مطابق گناہ ہوا، اور ان میں سے جس نے اس طوفان میں سب سے زیادہ حصہ لیا عبداللہ بن ابی، اسے زیادہ سخت سزا ملے گی۔ جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں نے اپنے آپس والوں کے ساتھ نیک گمان کیوں نہ کیا اور زبان سے یہ کیوں نہ کہا کہ یہ جھوٹ ہے؟ یہ الزامات لگانے والے اپنے قول پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ قاعدے کے مطابق یہ لوگ 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ تو بس اللہ کے نزدیک یہ جھوٹے ہیں، اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی کا فضل نہ ہوتا تو جس کام میں تم پڑے تھے اس میں تم پر سخت عذاب واقع ہوتا، جبکہ تم اس جھوٹ کو اپنی زبانوں سے نقل در نقل کر رہے تھے اور تم اس کو ہلکی بات یعنی گناہ واجب نہ کرنے والی سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ تعالی کے نزدیک بہت بھاری بات ہے۔ اور تم نے جب پہلی بار اس بات کو سنا تو کیوں نہ کہا کہ ہمیں زیبا نہیں کہ ایسی باتیں منہ سے نکالیں؟ معاذ اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر ایسی حرکت مت کرنا، اور اگر تم ایمان والے ہو اللہ تم سے صاف احکام بیان کرتا ہے اور اللہ جاننے والا بڑا حکمت والا ہے۔ جو لوگ ان آیتوں کے نزول کے بعد بھی چاہتے ہیں کہ بے حیائی کی بات مسلمانوں میں چرچا رہے تو ان کے لیے آخرت میں سزائے دردناک مقرر ہے۔ اس بات پر سزا کا تعجب مت کرو کیونکہ اللہ تعالی جانتا ہے